السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اعتکاف کے متعلق دو احادیث اور اعتکاف کی تعریف اور اس کا حکم، اعتکاف کی قسمیں اور ان کی تعریفات، اور دوران لاک ڈاؤن اعتکاف مسنون کے فضائل و احکام، اعتکاف کن کن مسجدوں میں افضل ہے، کیا اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، خواتین کے لیے اعتکاف کا کیا حکم ہے، خواتین اپنے اعتکاف کی جگہ پردے لگا سکتی ہے، قضاء اعتکاف کی کیا نوعیتیں ہیں، اعتکاف سے متعلق لوگوں میں کیا غلط فہمیاں ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں مقید ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتے ہیں۔ ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ آدمی نیت کر کے اللہ کے گھر یعنی مسجد میں عبادت سمجھ کر ٹھہرے، اور ایسی مسجد میں ٹھہرے جس مسجد میں 5 وقتہ نمازیں ہوتی تو ہی اعتکاف درست ہے، ورنہ اعتکاف درست نہیں۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، اور ایسی مسجد کا جس میں روزانہ 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہو، اسی مسجد میں اعتکاف جائز ہے۔ اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ البتہ عورتوں کے لیے گھر ہی مسجد ہے، اور گھر ہی جائے نماز ہے، اور وہی جائے اعتکاف ہے۔ اس لیے کہ عورتوں کو مسجد میں آنا منع ہے، تو اعتکاف کے لیے تو بدرجہ اولیٰ منع ہے۔ موجودہ زمانہ خیر القرون کے زمانے سے زیادہ فتنوں پر مشتمل ہے، اسی لیے عورتیں اپنے گھر ہی میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اعتکاف 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت مؤکدہ، نمبر 3 مستحب۔ واجب وہ ہے جو نظر کرنے یا منت ماننے سے واجب ہو گئے ہو، یا مسنون اعتکاف کو فاسد کرنے سے اس کی قضا واجب ہو گئی۔ سنت مؤکدہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 21ویں شب سے عید کا چاند دیکھنے تک کیا جاتا رہتا ہے۔ اور چونکہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے ان دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اسی لیے اس کو سنت مؤکدہ اور اعتکاف مسنون بھی کہتے ہیں۔ مستحب وہ اعتکاف ہے جو آپ کسی بھی وقت کر لے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہ معمول وفات تک جاری رہا۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کا اہتمام فرماتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو مصعب مالک بن انس، ابن شہاب، عروہ، عمرہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سر مبارک میری طرف جھکا دیتے اور میں اس میں کنگھی کر دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت گھر تشریف نہ لاتے۔ اسی کو ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور ذکر کردہ مذکورہ حدیثیں رمضان المبارک کے آخری عشرے سے متعلق کی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اہتمام فرماتے ہیں۔ اسی کو فقہاء نے کہا جو
رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف 21ویں شب سے عید کے چاند دیکھنے تک جو کرتا ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے کے سب لوگ اعتکاف کو چھوڑیں گے تو آخرت میں سب سے مواخذہ ہوگا۔ ہاں، اگر محلے کا ایک فرد بھی اعتکاف کو ادا کر لیا تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا اور سب آخرت کے مواخذے سے بچے رہیں گے، سب بری ہو جائیں گے۔ لیکن دوران لاک ڈاؤن بہت سارے لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے، دوران لاک ڈاؤن بہت سارے لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے، اسی لیے کہ حکومت کی جانب سے پابندی لگی ہوئی۔ تو اب ایسی صورت میں ہر محلے سے ایک یا دو فرد مسجد میں اعتکاف ادا کر لیں تاکہ محلے والوں کی طرف سے کفارہ ہو جائے۔ اگر کسی محلے سے کوئی بھی اعتکاف ادا نہ کیا تو تمام اہل محلہ گنہگار ہوں گے۔ اور بعض حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ دوران لاک ڈاؤن گھر ہی میں اعتکاف ادا کر لیں گے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، تو یہ خیال غلط اور نادرست ہے۔ ہاں، اگر کسی مرد نے گھر میں اعتکاف ادا کیا تو وہ اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، عورتیں اپنے گھر کی مسجد یا کمرے میں اعتکاف مسنون ادا کر سکتی، لیکن مردوں کے لیے تو مسجد شرعی کا ہونا ضروری ہے، اس پر تمام مجتہدین کا اتفاق ہے۔ البتہ بعض کتب میں محمد بن عمر لبابہ مالکی کا اختلاف نقل کیا گیا ہے کہ ان کے نزدیک ہر جگہ اعتکاف درست ہے۔ یہ شاذ قول ہے جو کہ قابل اعتبار نہیں، اسی لیے مرد اپنے گھر میں رہے اور باقی اعمال اپنے گھر ہی میں ادا کرے، قرآن کی خوب تلاوت کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے اور خوب نوافل کا اہتمام کرے۔ اعتکاف کس مسجد میں افضل ہے؟ اعتکاف تو مسجد حرام میں، پھر مسجد نبوی میں، پھر مسجد اقصی میں، اس کے بعد شہر کے جامعہ مسجد میں، ورنہ تو اپنے محلے کی مسجد میں افضل ہے۔ اعتکاف کے لیے کیا روزہ ضروری ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ نفل اعتکاف کے واسطے نہ روزہ ضروری ہے نہ وقت، بلکہ جب چاہے نفل اعتکاف ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف واجب اور مسنون یعنی آخری عشرے کے لیے روزہ شرط ہے، اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ خواتین کے لیے اعتکاف کے کیا احکام ہیں؟ جس طرح مرد کے لیے اعتکاف سنت ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی اعتکاف سنت ہے۔ عورتیں بھی اعتکاف کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں، اس لیے عورتیں اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیں کہ ان کی ماہواری کی تاریخیں اعتکاف کے دوران تو نہیں آ رہی ہیں۔ ہاں، اگر اعتکاف کے دوران آ رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ خواتین اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ اعتکاف کے دوران کسی خواتین کو حیض یا نفاس آ جائے تو اس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے اس کو چاہیے کہ اعتکاف کو ختم کرے اور بعد میں اس اعتکاف کی قضا کر لے۔ اگر شادی شدہ عورتیں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو اپنے شوہروں کی اجازت کے بعد ہی بیٹھ سکتی ہے، ورنہ تو نہیں۔ کیا خواتین اپنے اعتکاف کی جگہ پردے لگا سکتی ہیں؟ ہاں، خواتین اپنے اعتکاف کی جگہ پردے لگا سکتی ہے، اور اگر پردے
لگا کر نہ بیٹھے، یہ بھی جائز ہے۔ اور جتنی جگہ اس نے اعتکاف کے لیے گھیری ہے وہاں کوئی نشان لگا دے تاکہ غلطی سے بھی اس سے باہر نہ چلی جائے۔ اگر اس سے باہر چلی جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ قضاء اعتکاف کی نوعیتیں کیا ہیں؟ سنت اعتکاف کے ٹوٹنے پر قضاء لازم ہوتی ہے۔ قضاء اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی رمضان ہی میں قضا کر لے جبکہ اس صورت میں روزہ ہوتے ہیں تو قضاء اعتکاف ہو جائے گا، لیکن اس کے برخلاف رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں قضاء اعتکاف کرے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ رمضان کا سنت اعتکاف کسی دن ٹوٹ جائے تو صرف ایک دن کی قضا لازم ہوگی۔ اگر اعتکاف صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کسی بھی وقت ٹوٹا ہو تو صرف ایک ہی دن کی قضا لازم ہوگی۔ اس صورت میں قضا کا طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائے، پھر سورج غروب ہونے کے بعد قضاء اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک کسی بھی وقت ٹوٹا ہو تو صرف ایک ہی دن کی قضا لازم ہوگی۔ اس صورت میں اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد قضاء اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائے اور اگلے دن جب سورج غروب ہو جائے تو اس اعتکاف کا وقت ختم ہو جائے گا۔ وہ حضرات جن کا اعتکاف ٹوٹ جائے اور ابھی رمضان باقی ہے تو وہ حضرات گھر جا سکتے ہیں، بلکہ وہ گھر نہ جانا چاہے، مسجد میں ہی اعتکاف کی نیت سے رہنا چاہے تو ان کا وہ اعتکاف نفلی کہلائے گا اور ان کے ذمے سنت اعتکاف کی پابندیاں لاگو نہیں ہوگی۔ البتہ انہیں چاہیے کہ اسی رمضان میں اس اعتکاف کی قضا کر لیں۔ ہاں، فی الحال اگر وہ قضا نہ کرنا چاہے تو بعد میں کر لے، جس کا طریقہ بیان ہو چکا۔ اعتکاف سے متعلق لوگوں میں چند غلط فہمی۔ بعض لوگ رمضان کے آخری عشرے میں ایک دن یا 2 دن اعتکاف کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت اعتکاف ادا کر لیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ سنت اعتکاف کا وقت 21ویں شب سے عید کا چاند دیکھنے تک رہتا ہے۔ 2 دن یا 3 دن کا اعتکاف نفلی ہوتا ہے، اس پر بھی ثواب کی امید رکھی جائے، لیکن اسے سنت اعتکاف نہ سمجھے۔ بعض معتکفین خاموش رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں، ایسا غلط ہے۔ معتکف مسجد میں فضول گپ شپ اور مسجد کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے دنیاوی باتیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح گپ شپ کی محفلیں لگانا اور اعتکاف کی روح اور تقدس کے خلاف ہے۔ آج کل جگہ جگہ مصلے بنے ہوئے ہیں اور جماعت بھی ہوتی رہتی ہے، اور ان مصلیوں میں امام اور مؤذن بھی ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مصلیوں میں بھی اعتکاف درست ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اور جہاں یہ مصلی اور عرفی مسجدیں شرعی مساجد نہیں ہیں وہاں اعتکاف درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور اس کی مغفرتیں ہم پر نازل فرمائے، جلد سے جلد اس وبا کو ہم سے دور فرمائے اور ہم تیری بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.